السلام علیکم، میں ہوں غلام احمد داؤد. آپ دیکھ رہے ہیں شبگر. آج دو باتیں کرنی ہیں اور سنیں گے آپ تو کچھ آپ کو بھی سوچنے کا موقع ملے گا. پہلی بات تو بھٹو صاحب کے کیس کے بارے میں کرنی ہے کہ زیڈ بھٹو کو غلط طور پہ پھانسی دی گئی تھی اور 109 میں جو چلان ہوا وہ غلط تھا. تو باقی جو ان کے ساتھ بھی تو دو آدمیوں کو اور پھانسی دی گئی تھی، تو ان کے بارے میں کوئی نہیں، سب خاموشی ہے کہ یعنی ان کے وہ بیچارے غریب لوگ تھے تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں. ان کو بھی تو لٹکایا گیا تھا، ساتھ ان کی بھی معافی کرائیں، کیونکہ جب بھٹو صاحب بھی معصوم ہو گئے تو آگے جن کو انہوں نے کہا تھا فنش اٹ، تو وہ جو ہے وہ ان کو پھر کس طرح سے سزا ہو گئی. جب پیچھے سے ہی ثبوت نہیں رہا تو آگے آپ کس طرح ان کو سزا دے رہے ہیں؟ عدالت کو یہ بھی تو دیکھنا ہے. اور اگر اسلامی نظریہ سے دیکھا جائے، جیسا کہ آئین یہ کہتے ہیں جی کہ جمہوریہ پاکستان اور قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو پھر وہ جو قصوری صاحب کو کسی نے قتل کیا تھا تو ان کے قاتلوں کا کیا بنا؟ کوئی ملیا ہے کوئی ثبوت کہ کسی نے کہا ہو جی کہ میں نے کیا تھا، انہوں نے نہیں کیا تھا؟ یہ کیا مذاق ہے اور کیا یہ ہے کہ کوئی اس کا وہ نہیں ہے پرسان حال کہ کیا کرنا ہے، عدالتیں کیا کر رہی ہیں اور کس کو خوش کر رہی ہیں. تو باقی رہ گئی عوام کی بات. تو عوام نے پہلے کون سا مان لیا کہ بھٹو صاحب کو، جو پیپلز پارٹی وہ تو کوئی نہیں مانتے کہ بھئی بھٹو صاحب کو صحیح پھانسی دی گئی تھی. تو ویسے ہی وہ یعنی کوئی بھی جو ہے وہ اپنی زیادتی کو نہیں مانتا. اب بھٹو صاحب جیت رہے تھے اپنے حلقے میں، لیکن وہ کھرل تھے، احمد خلل بار میں وزارت اطلاعات بھی تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں، وہ وہاں ایسے ہی لگے ہوئے تھے. انہوں نے کہا نہیں، بلا مقابلہ ہی جتوانا ہے، اور ان کے جو مقابل پہ کینڈیڈیٹ تھا اس کو اغوا کر لیا. بس یہ تحریک وہ پکڑ گئی، پھر تحریک زور پکڑ گئی اور اس طرح سے پھر کرتے کرتے جو ہے وہ اس قتل کے کیس میں ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی. تو دوسری بات یہ تھی کہ اتنا پیسہ آیا ہے، 60-70 ارب ڈالر کہتے ہیں چائنا نے دیے ہیں اور قرض ہم پہ چڑھا دیا ہے. تو اس کے بارے میں کوئی پتہ چلے کہ جی وہ کہاں خرچ ہوا، کس کے اکاؤنٹ میں آیا، کس طرح سے گیا آیا، اور کیا اس پہ کتنا سود ہم نے دینا ہے، کتنی دیر میں دینا ہے اور کیا کرنا ہے. تو لوگ تو کہہ رہے ہیں یہی پوچھنے کی وجہ سے خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتاری عمل میں آئی. تو یہ ساری چیزیں قوم کے اب سامنے لانی چاہیے اور ان کا بھی پتہ چلے کہ یہ کیا اب بلا کے تو اب جو ہے یہ وزارت اعلیٰ پنجاب میں تو یہ کرنا کیا ہے. یہ پہلے بھی بار بار ہم پوچھتے ہیں کہ کوئی پروگرام کیا ہے ان کے پاس، کوئی زراعت کا کیا پروگرام ہے، کوئی زرعی کا کیا پروگرام ہے، اور کوئی پالیسی کوئی تھوڑی بہت چینج کر لیں. اب سویا بین ہے زراعت کا ہی. دوسری بات جو میں نے کرنی تھی جو ضروری وہ یہ تھی کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ ان کو امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں بھی اگائی جا سکتی ہیں. اب سویا بین ہے تو سویا بین ہم امپورٹ کر کے اس کی مرغیوں کی خوراک بناتے ہیں، تو امپورٹ سے ظاہر ہے وہ مہنگی ہوتی ہے، اور پھر وہ یہاں پہ جو ہے وہ خوراک جب مہنگی ہوگی تو چوزا مہنگا ہوگا، مرغی مہنگی ہوگی، گوشت مہنگا ہوگا. تو یہاں پہ کیوں نہیں اگاتے؟ حالانکہ سویا بین بڑی ڈھیٹ سی فصل ہے تو اس کی پیداوار کی جا سکتی ہے، تو یہاں پہ اس کو اگانا چاہیے. ان کی کسانوں کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ جو ہے جو ایسی زمینیں ہیں سویا بین کے لیے فٹ ہیں. محکمہ زراعت کیا کرتا ہے؟ تو یہ کام ان کو کرنا چاہیے. تو باقی تو محکموں کا تو بس یہی حال ہے. اللہ ہی حافظ ہے. میرے ایک دوست ہوتے تھے PCSI لیبارٹریز میں، تو میں ان دنوں مساوات میں تھا ادھر لاہور میں ہی ایز اے سب ایڈیٹر کام کر رہا تھا، تو میں کبھی کبھی ان کے پاس چلا جاتا تھا. تو میں نے ایک دن ان کو کہا، میں نے کہا یار آپ
लोगों के पास इतनी फैसिलिटी है, इतनी किताबें अंदर पड़ी हुई हैं। उस वक्त ये गूगल शूगल नहीं होती थी, यानी मालूमात लेने के लिए लाइब्रेरियाँ कंगालनी पड़ती। तो मैंने कहा यार इतना कुछ आपकी लाइब्रेरी में, इतनी किताबें हैं, इतनी चीज़ें, फैसिलिटी है, तो आप कोई चीज़ क्यों नहीं बनाते ऐसा कोई केमिकल जो हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। उन दिनों सल्फोनिक एसिड भी नहीं बनता था पाकिस्तान में, ये जो सल्फोनिक और ये जो SLS है, सोडियम लारेल सल्फेट, ये धोने शोने की जाग जो बनाते हैं सरफ में भी और इसमें यूज़ होता है। तो मैंने कहा यार यही बना लें आप, कोई इतना कौन सा ऐसा। तो वो कहने लगे जी कागज़ पे मुझसे बनवा लें, जो भी बनवा लें। तो बाकी मैंने कहा आप सुबह आ जाते हैं तो शाम को जाते हैं तो क्या करते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे सामने इशारा किया, कहने लगे वो देखो वो सामने पानी उबल रहा है ना, स्पिरिट लैंप नीचे जल रहा था, और वो जार सा जो लेबॉर्ट्रियों में होता है ऐसे सराई थी, वो ऊपर शीशे की रखी हुई थी, नीचे स्पिरिट लैंप जल रहा था। कहने लगे ये पानी खुश्क हो जाता है, मैं फिर डाल देता हूँ, तो ये उबलता रहता है इसमें। तो बस ये काम हो रहा है। और साहब जो हैं, जो मेरे इमीडिएट साहब हैं, उनको सलाम के वो भूखे हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ सुबह और आते ही, और जब भी वो गुज़रते हैं ना उठ के सलाम करता हूँ, बस खुश हैं। और इसी में हमारा वक्त गुजरा है। उन्होंने गवर्नमेंट के खर्चे में PhD भी कर ली, लेकिन काम कुछ नहीं किया। यही हाल हमारे सारे अदारों का है। और फिर आगे करना क्या है, फिर ऐसों का फिर ऐसे ही होता है। वो जैसे एक बहू किसी गई न जगह पे, उसने ऊँट नहीं देखे हुए, तो वो ऊँट कभी उधर गुजर ही नहीं हुआ था किसी का। तो वो ऊँट कोई काफ़िला एक जो था कारवान, वो जा रहा था, तो गले में उन दिनों ये घंटी ज़रूरी होती, तो वो घंटी बजती थी। तो वो अपनी सास से पूछती है, माँ जी ये क्या है। तो उसको, सास को भी नहीं पता था कि ये क्या है। तो उसने कहा और इसके गले में क्या है, ये गले की। उन्हें क्या इहो जियां दे गल विच इहो जियां। तो ये हमारा हाल है बस, कि भाई हमारे गले में ऐसे ही हैं, ऐसे ही लोग हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग भी ऐसे ही हैं, हमारे जो हैं अनपढ़ भी ऐसे ही हैं, और अवाम भी ऐसे ही हैं, और हुक्मरान भी ऐसे ही हैं। तो फिर अल्लाह ही फजल है करे। अपने आप को इतना गुरूरियत से गुरूर से बात करते हैं। जब बात करते हैं ऐसे गुरूर से बात करते हैं जैसे दुनिया जहान की सियासत, जहानत, फ़क़ाहत, बलागत सब भी नहीं के पास है, और करना कराना कुछ भी नहीं। ये हैं हालात।